یہ نیو ایئر کی بات ہے، جب سب لوگ نئے سال کی خوشیاں منا رہے تھے۔ میں ایک ایسی مخلوق سے لڑ رہا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر سال ہی نیو ایئر پہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا تھا، لیکن اس سال میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا۔ میں اپنا نیو ایئر گھر پر سکون سے ہی گزارنا چاہتا تھا۔ 12 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ میں اپنے گھر پہ اکیلا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میرے گھر والے سب رشتہ داروں کے ساتھ ان کے گھر پر نیو ایئر سیلیبریشن کرنے گئے تھے۔ گھر کے باہر ابھی لوگوں کا ہجوم نہیں تھا۔ باہر عام دنوں کی طرح سناٹا پڑا تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے کسی کی آواز آئی، جیسے کوئی جانور نما چیز چلتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ میں نے ٹی وی والیوم کم کر دیا۔ مجھے عجیب لگا کہ یہ آواز کیسی ہے، کیونکہ وہ بہت بھاری قدموں کی آواز تھی۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ قدموں کی آواز میرے قریب آ رہی تھی، اور اب تھوڑی ہی دیر میں مجھے خالی سڑک پہ اندھیرے میں چلتا ایک کالا سا سایہ دکھا۔ میں یہ دیکھ کر اتنا گھبرا گیا تھا کہ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اپنے قریب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ سایہ انسانی سایہ ہی تھا، لیکن کوئی شخصیت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ میں عجیب تجسس میں گم اور خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ سایہ اب قریب آتے ہی میری جان میں جان آئی، کیونکہ لائٹ میں آتے ہی مجھے دکھا کہ وہ میری گرل فرینڈ تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ اچانک یہاں کیسے آ گئی، اور وہ کیا تھا جو عجیب بھاری جیسی کسی بڑے جانور کی قدموں کی آواز تھی۔ یہ سب الجھن میں سوچتے ہوئے ہی جولیا سے کہنے لگا، تم یہاں خیریت؟ کیونکہ ہماری ابھی ہی میسج پہ بات ہوئی تھی، اور وہ بہت دور تھی کہ میرے گھر آنا اتنا جلدی ممکن نہیں تھا۔ لیکن وہ میرے سوال پہ کچھ نہیں بولی، اور میرے قریب بڑھتی گئی جیسے مجھ پر حملہ کرنے آئی ہو۔ اس کی آنکھیں اب خون خوار ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی اور لڑکھڑاتی چال مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا اور بس فوراً گھر کی طرف اندر بھاگا اور دروازہ لاک کر دیا۔ میری سانسیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی ساری کھڑکیاں بند کی، اور جیسے ہی پلٹا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جولیا بالکل میرے پیچھے موجود تھی۔ وہ یقیناً میری گرل فرینڈ نہیں تھی، اور اس بات کا یقین مجھے تب ہوا جب اس مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور اب اس کی شکل ایک شیطانی شکل میں بدل رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا تھا، لیکن خوف سے میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے میرا سر دبوچ رکھا تھا، اتنا کہ مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اب میری کھوپڑی اس کے دبوچنے سے بس پھٹنے ہی والی ہے۔ وہ شیطان کی طاقت سے مجھ پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا، اور میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں میرا فون رنگ ہوا تو وہ وہاں بھاگا۔ میں جیسے تیسے کر کے جان بچا کے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر گارڈن میں نکل آیا، اور اب اتنے میں سوسائٹی کے لوگ نیو ایئر سیلیبریشن کے لیے باہر جمع ہو چکے تھے۔ مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا، میری جان بچ گئی۔ لیکن جب میں نے اس بارے میں ریسرچ کی کہ آخر کیا چیز تھی جس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، تو میں یہی سمجھ پایا کہ وہ اسکن واکر تھا، جو شاید کسی حد تک کسی انسانی شکل کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اب مجھے اس خیال نے ایک دم خوفزدہ کر دیا تھا کہ اس کا مطلب میں اس مخلوق کی نظروں میں کافی وقت سے تھا۔ وہ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔